یہ رمضان کا مقدس مہینہ جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، کبھی روزے کی شکل میں، کبھی نمازوں کی شکل میں، کبھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کی شکل میں، ہر طریقے سے ہمیں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، ہر طریقے سے ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہونے والے تھے۔ اس وقت آپ نے پہلے ایک حکم کیا کہ سارے صحابہ اکرام ممبر کے قریب آ جائیں۔ سارے لوگ ممبر کے قریب آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا قدم ممبر پر رکھا۔ جب رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا تب آپ نے کہا آمین، جب تیسرا قدم رکھا پھر آپ نے کہا آمین۔ جب نماز مکمل ہو گئی، خطبہ مکمل ہو گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو آمین کہتے ہوئے سنا، اس سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو ممبر پر قدم رکھتے وقت یہ نہیں سنا کہ آپ آمین کہہ رہے ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلا قدم ممبر پر رکھ رہا تھا اس وقت میرے پاس حضرت جبریل آئے، اور آنے کے بعد میں حضرت جبریل نے ایک دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ اے مولا جو انسان رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ رب العزت کو منا نہ لے، یعنی بخشش والا نہ ہو جائے، اس انسان پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی فرماتے ہیں جب حضرت جبریل نے یہ کہا تب میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرا قدم رکھا تب حضرت جبریل نے کہا، حضرت جبریل دوسرے قدم پر بولے وہ انسان، اس انسان کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جو انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جب میں نے دوسرا قدم رکھا تب جبریل نے یہ کہا، تب میں نے اس پر کہا آمین۔ جب میرا تیسرا قدم اوپر گیا تب حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ آنے کے بعد میں دعا کرنے لگے وہ انسان، اس انسان پر لعنت ہو اللہ کی جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ بھیجے۔ تب حضور نے فرمایا آمین۔ ایک کتاب میں اس طرح ہے کہ دوسرا قدم جب رکھا تب آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگ گئے کہ وہ انسان، اس انسان پر اللہ کی لعنت ہو جو انسان آپ کا نام سنے، آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ اور تیسرا یہ کہ جو اس انسان کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جو انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ تب حضور نے فرمایا آمین۔ جب صحابہ اکرام نے یہ سنا تو پھر اس کے بعد میں رمضان کے مہینے کا خوب اچھے سے احترام کرنے لگ گئے، انتظام کرنے لگ گئے۔ لوگ صحابہ اکرام اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کرنے لگ گئے جب حضور نے یہ فرمایا، اور پھر حضور پر کثرت سے صحابہ اکرام درود شریف بھیجنے لگ گئے۔ اور رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اتنا بابرکت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی روزدار کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ہم روزہ رکھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، ہر جائز کام، جو بھی ہم جائز کام کی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے۔